حامدا ومصليا أما بعد فأعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے محترم اور معزز سامعین اعظام اور مہمان خصوصی اور بالخصوص ہمارے طلباء کرام، جیسا کہ آپ تمام حضرات کو معلوم ہے کہ آج کا دن یوم جمہوریہ کا دن ہے۔ اس کو یوم جمہوریہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ آج کے دن یعنی 26 جنوری کو اس ملک کے اندر ایک نئے آئین کو نفاذ دیا گیا تھا۔ یعنی آج کے دن ملک ہندوستان کے اندر قوانین کو نفاذ کیا گیا تھا، قوانین کو بنایا گیا تھا۔ جیسا کہ آپ تمام حضرات کو معلوم ہے کہ ہندوستان ایک جمہوری ملک ہے۔ 15 اگست 1947 کو یہ ملک انگریزوں کی غلامی سے آزاد ہوا اور 26 جنوری 1950 کو نئے آئین کے نفاذ کے ساتھ اسے جمہوری ملک قرار دیا گیا تھا۔ اس وقت سے آج تک ہم 26 جنوری کو یوم جمہوریت کے طور پر مناتے ہیں۔ اس دن کی بھی ایک الگ تاریخ ہے۔ دراصل آزادی سے پہلے 26 جنوری 1930 کو کانگریس نے انگریز حکمرانوں سے مکمل آزادی کا مطالبہ کیا تھا۔ اس وقت یہ مطالبہ منظور نہیں کیا گیا۔ کانگریس کے وہ رہنما نے طے کیا کہ ہم یہ دن ہر سال یوم آزادی کے طور پر منائیں گے۔ چنانچہ حصول آزادی تک یہ دن یوم آزادی کے طور پر منایا جاتا رہا، یہاں تک کہ 15 اگست 1947 کو وہ آزادی حاصل ہو گئی، جس کی ابتدا 1757 سے ہوئی تھی۔ ابتدا میں آزادی کے حصول کی خواہش ایک چنگاری تھی جو 1857 کے آتے آتے ایک شعلہ جوالہ بن گئی۔ اس وقت یہ شعلہ صرف مسلمانوں کے دل میں بھڑک رہا تھا اور وہی انگریزوں کے نشانے پر بھی تھے۔ 1857 کی جنگ آزادی تو ناکام ہو گئی، مگر وہ شعلہ اسی طرح دلوں میں بھڑکتا بجھتا رہا۔ 19ویں صدی کے آغاز میں پھر بھڑکا۔ اس وقت اس شعلے کی تپش غیر مسلمانوں نے بھی محسوس کی اور وہ بھی اس تحریک کا حصہ بنے۔ دونوں قوموں کی جد و جہد اور بے مثال قربانیوں کے نتیجے میں آزادی حاصل ہو گئی۔ اس وقت یہاں انگریزوں کے قوانین رائج تھے۔ آزادی کے 15 دن کے بعد 29 اگست 1947 کو طے کیا گیا کہ آزادی ہند کا اپنا آئین بنایا جائے، جس میں اس ملک کے تمام باشندوں کے حقوق کا تحفظ بھی ہو اور ان کی خوشحالی اور پرامن زندگی کی ضمانت بھی ہو۔ اس مقصد کے لیے 7 افراد پر مشتمل ایک کمیٹی تشکیل کی گئی، جس کے صدر ڈاکٹر بھیم راؤ امبیڈکر تھے۔ اس کمیٹی نے 2 سال 11 مہینہ 18 دن یعنی 3 سال کی مکمل محنت کے بعد کا آئین تیار کیا، جسے ملک کی پارلیمنٹ نے منظور کر کے نافذ کیا اور اس آئین کی روح سے ہمارا ملک جمہوریہ ملک بنا۔ اب دیکھتے ہیں کہ جمہوریہ کیا چیز ہے۔ جمہوریت ایک طرز حکومت کا نام ہے۔ اس کے متعلق ابراہام لنکن کی طرف سے یہ قول منسوب کیا جاتا ہے کہ یہ عوام کی حکومت ہے جو عوام کے لیے بنتی ہے اور عوام کے ذریعے سے وجود میں آتی ہے۔ موجودہ دور میں اس سے بڑھ کر کوئی اور دوسرا طرز حکومت پسندیدہ نہیں ہے۔ اس لیے دنیا کے اکثر ملکوں میں جمہوریت قائم ہے اور جہاں جمہوریت نہیں ہے
وہاں داخلی اور خارجی عناصر کے ذریعے سے اس کے قیام کا مطالبہ زور پکڑتا جاتا رہا ہے۔ آئیے یہ دیکھیں کہ آخر یہ طرز حکومت ہے یا کیا اور چیز ہے۔ اس دنیا میں ایک وقت وہ بھی گزرا ہے کہ جب کوئی کسی کا پابند نہیں تھا، نہ سلطنتیں تھی نہ سرحدیں تھی، جس کی لاٹھی اس کی بھینس کا اصول کار فرما تھا، جو جتنا طاقتور تھا وہ اسی قدر کمزوروں پر حکومت کرتا تھا۔ لیکن آہستہ آہستہ جمہوریت کا بھی ایک کام شروع ہو گیا۔ جمہوریت میں بھی کئی کوالٹی ہے۔ مختلف ملکوں میں مختلف طرح کی جمہوریتیں ہیں۔ کہیں صدارتی طرز حکومت ہے اور وہاں کے صدر کو پارلیمنٹ سے زیادہ اختیارات حاصل ہیں۔ کسی ملک میں صدر محض رہبر کے طور پر ہے۔ اسی طرح کے ملکوں میں پارلیمنٹ کو برتری حاصل ہوتی ہے اور اس کے بخشے ہوئے اختیارات کے روشنی میں وزراء کا ایک گروپ حکومت چلاتا ہے۔ جمہوری حکومت کسی بھی نوعیت کے ہو، سب میں قدر مشترک یہ ہے کہ اسے عوام اپنی رائے سے ایک خاص مدت کے لیے منتخب کرتے ہیں۔ مدت گزرنے کے بعد اس حکومت کے ذمہ داروں کو پھر عوام کے سامنے جانا پڑتا ہے۔ اگر عوام ان کی کارکردگی سے مطمئن ہو تو انہیں دوبارہ حکومت کرنے کا موقع دے دیتے ہیں، ورنہ واپسی بھیج دیتے ہیں اور اس کی جگہ دوسرے لوگوں کو حاصل ہوتی ہے۔ اسی طرز حکومت میں طاقت کا اصل سرچشمہ عوام ہے۔